بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ یادیں کل کی، کچھ باتیں کل کی، اور کل جیسے آپ نے سنا تھا استاد محترم حضرت مولانا قاری محمد عبد المالک نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ رحمتً واسعہ، ان کے متعلق کل آپ نے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی صلاحیتوں کے ساتھ، کیسی استعدادوں سے اللہ نے ان کو نوازا تھا۔ تو جہاں ان کی اور صفات تھی، انہی صفات میں سے ایک صفت آئندہ چند قسطوں میں ہم انشاءاللہ ان کے حالات واقعات کو بیان کریں گے، جو میرے علم میں ہیں، جو میں جانتا ہوں، یا جو کچھ میں نے ان سے سیکھا ہے، یا جو کچھ میں نے ان سے سمجھا ہے، یا جو کچھ میرے اس چھوٹے سے دماغ نے جو تجربات حاصل کیے ہیں، جو مشاہدات میں نے اخذ کیے ہیں، تو ان کو چند قسطوں میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ تو آج کی قسط کے اندر میں بطور مدرس ہونے کے کہ وہ کس طرح ایک درسگاہ کے اندر بیٹھ کر تدریسی مقام کے اوپر بیٹھ کر کس طرح وہ تدریسی فریضہ سر انجام دیتے تھے۔ تو بالخصوص مدرسین حضرات اگر میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میری بات ان تک پہنچ سکتی ہے، سن سکتے ہیں، تو اگر ان کو یہ بات کچھ اچھی لگے تو ضرور وہ سنیں، اس پر عمل بھی کریں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج کل کے معاشرے کے ساتھ، یا آج کل کے ایک مدرس کو، مجھ جیسے نالائق مدرس کو، جب میں ان کی اس وقت کی تدریس کے ساتھ کہ جس وقت وہ ایک مدرس ہونے کی حیثیت سے کلاس میں تشریف فرما ہوتے تھے، اس وقت کے ساتھ اور آج کے اس وقت کے مدرس کے ساتھ جب میں موازنہ کرتا ہوں تو میں بہت بڑی تبدیلی پاتا ہوں۔ میں بہت ہی زیادہ ان کی تفاوت پاتا ہوں کہ کہاں ان بڑی ہستیوں کا کلاس میں بیٹھنے کا انداز، کہاں ان بڑی ہستیوں کا کلاس میں کتاب کھولنے کا انداز، کہاں ان کے پڑھانے کا انداز، کہاں اس کو ان کے شاگرد کو دیکھنے کا انداز، کہاں ان کا شاگرد کے ساتھ گفتگو کرنے کا انداز، کہاں ان کا شاگرد کو سبق پڑھانے کا انداز، کہاں ان کو شاگرد کو بات سمجھانے کا انداز، کہاں ان کا شاگرد سے بات سننے کا انداز، کہاں ان کا شاگرد کے ساتھ محبت اور شفقت اور الفت کا اس انداز میں اظہار کرنا کہ طالب علم اپنا سبق بھی سنا لیتا تھا، محبت بھی حاصل کر لیتا تھا، شفقت بھی حاصل کر لیتا تھا، لیکن طالب علم کو محسوس نہیں ہوتا تھا کہ میں نے اپنا سبق کسی ایسی شخصیت کو سنایا ہے کہ جس کا ڈر میرے دل میں آیا ہو، جس کی وجہ سے مجھ سے میرا سبق بھول چکا ہو۔ نہیں، دوسری بات یہ تھی کہ جب وہ سبق سمجھاتے تھے، ہمیشہ یہ ایک ان کی بڑی خوبی جو تھی، میں اس کو بڑی خوبی سمجھتا ہوں کہ انداز جو ان کا سبق سمجھانے کا ہوتا تھا کہ ہمیشہ سبق پڑھانے سے پہلے، کتاب کھولنے سے پہلے وہ ہمیشہ یوں کہا کرتے تھے کہ کتاب بند رکھو، کتاب بند رکھو، سارے میری طرف دیکھو۔ یوں طلباء کو کلاس میں متوجہ کر دیتے تھے جب کتاب شروع کرتے، کتاب کا سبق شروع کرتے، اور کہتے کہ سارے میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ جب سب کو اپنی طرف متوجہ کرتے تو پھر 2 دونی 4 کی طرح ایسے انگلیوں کے اوپر سبق کو پہلے سمجھا دیتے تھے کہ آج کے سبق میں یہ سبق کا خلاصہ ہے، آج کا موضوع سبق کا یہ ہے، آج کے سبق میں اتنی باتیں ہیں، اور آج کے سبق کو پہلی بات یہ ہے، دوسری بات یہ ہے، ان دونوں باتوں کو ملا کے نتیجہ نکال کے بطور حلوہ کے گویا کہ اپنے شاگرد کے سامنے، کلاس کے سامنے، طلباء کے سامنے پیش کر دیتے تھے۔ پھر اس کے بعد کسی طالب علم کو کہتے تھے کہ اب اٹھ کے تو سبق پڑھ۔ جب وہ طالب علم اٹھ کے سبق پڑھتا تھا تو چونکہ پہلے سے انہوں نے خلاصہ طالب علم کے ذہن میں رکھ دیا ہوتا تھا، طالب علم کے ذہن میں ودیعت کر دیا ہوتا تھا، تو جب وہ طالب علم سبق پڑھتا تھا تو ساتھ اگر کوئی مشکل بات آتی وہ بھی سمجھاتے تھے، لیکن جوں طالب علم وہ سبق پڑھتا جاتا تھا، اردو میں ہو یا کسی اور زبان میں ہو، تو خود بخود پورے کا پورا سبق اسی وقت کلاس کے اندر ہی شاگردوں کی اور پوری کلاس کے طلباء کے ذہنوں میں بیٹھ جایا کرتا تھا۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ملکہ عطا کیا ہوا تھا۔ پھر اس سے ہٹ کر جب تجوید کی کلاس میں ہم ہوتے تھے تو میں نے ان کے
کلاس میں ایک بیٹھنے کا انداز دیکھا کہ ہمیشہ کلاس میں ایک سمت میں بیٹھا کرتے تھے، ایک رخ پہ بیٹھا کرتے تھے، کبھی کلاس میں سوتے میں نے نہیں دیکھا ان کو، کلاس کے اندر ہمیشہ چست بیٹھے ہوا کرتے تھے، اور ہر طالب علم پہ اوپر ان کی نظر ہوا کرتی تھی، اور ہر طالب علم سے قرآن مجید خود سنا کرتے تھے، اور شفقت پیار محبت کے ساتھ طالب علم کی قرآن مجید کی تصحیح پہ جتنی محنت وہ کرتے تھے کہ کس طرح اس بچے کا قرآن مجید لفظاً و لفظاً، حرفاً و حرفاً، زبراً و زبراً، زیراً و زیراً، شداً و شداً، مداً و مداً اس کا حرف جو ہے قرآن مجید کا ٹھیک ہو جائے۔ اور یوں کہا کرتے تھے کہ بیٹا یاد رکھنا، اگر آپ میرے پاس بیٹھو گے، اگر آپ مجھے قرآن سناؤ گے، آپ کی تصحیح اللہ نے مجھ سے کروا دی، تو یاد رکھنا دنیا کے کسی بھی میدان میں کسی بھی جگہ میں چلے جاؤ گے، انشاءاللہ العزیز اگر آپ یہ نام بھی لے لو کہ میں قاری عبدالمالک صاحب کے شاگرد ہوں، تو آپ کو اللہ تعالیٰ اس مقام اور اس مرتبے میں جہاں آپ انٹرویو کے لیے گئے ہو، جہاں آپ تدریس کے لیے گئے ہو، نام سنتے ہی وہ لوگ آپ سے بغیر انٹرویو کے آپ کو رکھ لیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھ سے آپ اعوذ باللہ بسم اللہ پاس کروا دو، اعوذ باللہ بسم اللہ جس کی ٹھیک ہو جاتی تھی، سکے استادی کہہ دیا کرتے تھے جا تیرا قرآن ٹھیک ہو گیا ہے۔ تو یہ آج ان کی تدریس کے متعلق ایک دو تین باتیں تھیں جو اللہ نے ان کو ان کی صلاحیتوں سے نوازا ہوا تھا، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں انشاءاللہ آئندہ آنے والی قسط میں، آئندہ آنے والے پارٹ میں اس کو ہم عرض کریں گے۔ تمام ساتھیوں سے یہ درخواست ہے جہاں تک میری آواز پہنچے، جس تک میری آواز پہنچے، اپنی دعاؤں میں انہیں یاد رکھیں، اپنے اوراد میں انہیں یاد رکھیں، اپنے وظائف میں انہیں یاد رکھیں۔ جس وقت بھی آپ کوئی عبادت کریں، تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، جہاں اپنے لیے دعا کریں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اپنے اساتذہ کے لیے دعا کریں، وہاں خصوصاً استاد محترم کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے فیوزات اور برکات نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ان کے جو پیچھے رہنے والے لواحقین ہیں ان کے ساتھ ہمدردیوں والے معاملہ کرنے کی اور ان کے ساتھ چلنے کی، اور ہم سب کو اس دین پر استقامت نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔